نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کون سے برے کام ابلیس کو زیادہ پسند ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنے گمراہ کن لشکر کو پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کسی مسلمان کو گمراہ کر دے میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ پھر کوئی شیطان خبر دیتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ابلیس کہتا ہے کہ ممکن ہے وہ دوبارہ نکاح کر لے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو والدین کا نافرمان بنا کر چھوڑا۔ ابلیس کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ حسن سلوک سے اس کی مکافات کر دے۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو شراب نوشی میں مبتلا کر کے چھوڑا۔ ابلیس کہتا ہے تو نے عمدہ کام کیا۔ چوتھا کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو زنا میں مبتلا کر کے چھوڑا۔ ابلیس کہتا ہے تو نے بھی عمدہ کام کیا۔ پانچواں کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو فلاں کے ہاتھوں قتل کرا کے چھوڑا۔ ابلیس کہتا ہے کہ واہ واہ تو نے سب سے عمدہ کام کیا۔ شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھا کر اپنے چیلوں کو گمراہ کرنے کے واسطے بھیجتا ہے۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا، وہ کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان لڑائی پیدا کر دی۔ ابلیس اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عفریت جن سے پوچھا کہ ابلیس کہاں ہے؟ اس نے کہا آپ اس کے بارے میں کیا حکم فرمائیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، صرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیے۔ پس وہ جن آگے آگے چل دیا یہاں تک کہ ایک دریا تک پہنچ گئے۔ پس دیکھا کہ ابلیس پانی پر فرش بچھائے اس پر بیٹھا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس سے سہما گئے اور واپس چل دیے۔ ابلیس خود آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ میرے بارے میں آپ کو کوئی حکم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی چیز تیرے نزدیک سب سے اچھی اور کون سی چیز اللہ کے نزدیک سب سے بری ہے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے پاس نہ آتے تو میں آپ کو ہرگز نہ بتلاتا۔ اس نے کہا کہ خدا کے نزدیک سب سے بری چیز یہ ہے کہ مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرے اور عورت عورت کے ساتھ، اور مجھ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہمارا دوسرا موضوع ہے شیطان انسان کو گمراہ کرنے میں کس چیز سے مدد لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو اچک لیتا ہے۔ جب تک وہ اپنے گھر میں رہے گی اللہ کے نزدیک مقرب رہے گی۔ حسن ابن صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے عورت سے کہا کہ تو میرا آدھا لشکر ہے اور تو میرا وہ تیر ہے جس سے میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا، اور میں تجھے سرگوشی کرتا ہوں اور تو میرا قاصد ہے۔ ابن مالک ابن دینار سے یہ بھی مروی ہے کہ دنیا کے مقابلے میں کوئی بھی شے ابلیس کے نزدیک زیادہ معتبر نہیں۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی نبی مبعوث کیا شیطان اس کو عورت کے ذریعے سے گمراہ کرنے سے مایوس ہوا۔ جن انبیاء پر شیطان کا یہ پھندا نہیں چل سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے شیطان مرد کے 3 مقاموں میں رہتا ہے، آنکھوں میں، دل میں اور شرمگاہ میں، اور عورت کے بھی 3 مقاموں میں رہتا ہے، آنکھوں میں، دل میں اور سرین میں۔ مراد یہ ہے کہ ان دونوں کو ان تینوں اعضاء کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابلیس زمین پر اتار دیا گیا تو اس نے کہا کہ اے رب تو نے مجھے ملعون کر دیا، میرا عمل کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جادو۔ اس نے کہا کہ میرا پڑھنا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ شعر۔ اس نے کہا کہ میری کتابت کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا نقش وغیرہ۔ اس نے کہا کہ میرا کھانا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا مردار اور غیر مذبوح جانور، یعنی وہ جانور جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اس نے کہا کہ میرا پینا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ نشہ آور اشیاء، شراب وغیرہ۔ اس نے کہا کہ میرا مسکن کہاں ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ حمام وغیرہ۔ اس نے کہا کہ میری مجلس کہاں ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ بازار میں۔ اس نے کہا کہ میرا مؤذن کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ باجے۔ اس نے کہا میرے جال کیا ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عورتیں۔ اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ، یہ موضوع ابھی بھی جاری ہے، اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ تعالی کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔